ماشاءاللہ امتحانات کے بعد میں مدرسے کے دوسرے طالب علم محمد عثمان کو دعوت دیتا ہوں وہاں آئیں اور اپنی کلاس سے جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغِ جنت کا موقع خوددار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغِ جنت کا موقع خوددار ہو گیا دبلی پتلی دانے حلیمہ کی
محترم ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ساتھ میں بیٹھ کر آپ کی تبادلہ خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اپنے اساتذہ اکرام اور رفقا کے کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کی آمد ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے اور آپ کے اس ادارے سے لگاؤ اور محبت کی سچی دلیل ہے۔ آپ اس ادارے کی طاقت اور اس کی کامیابی کی زندہ مثال ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس مصروف دنیا میں جہاں انسان صرف دوڑ رہا ہے، کچھ لوگوں کا مختلف جگہ سے آ کر ایک جگہ جمع ہو جانا قوم و ملت کے تئیں سچی ہمدردی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے مواقع زندگی میں بار بار آئیں۔ حاضرین مجلس، آج ہم سب کا جمع ہونا صرف یہیں تک محدود نہیں کہ ہم سب اکٹھا ہو رہے ہیں، خوش گپیاں کر لیں، کھائیں پیئیں اور بس، بلکہ ہمارا ارادہ کچھ اس سے بھی بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہ اپنے نئے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہم پر حملہ آور ہے۔ ہم زخم خوردہ ہیں۔ زخموں سے جب خیز اٹھتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، لیکن وہ پکار صدا و صحرا ثابت ہوتی ہے۔ نہ کوئی غمخوار، نہ ہم نوا، نہ کوئی دوست، نہ رفیق۔ گویا کہ کریم کی زبان میں ہمیں یہ جواب ملتا ہے، میرا درد کون سا درد کہ قرار شام و سحر نہیں، میرا درد کون سا درد کہ قرار شام و سحر نہیں، میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ہماری دوسری نشست ہے اور اس نشست کا عنوان مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ان صفات سے آراستہ ہو جو زمانے کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے اور تڑپتے دل کی فریاد اور سلگتی روح کا علاج ہے، اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونِ دردر میں پھنسے ہوئے انسانوں کو انصاف عطا کیا۔ اس نے مظلوموں کو سازگار اور سالار کارما بنایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے دلوں کو عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت اتنی اور ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی بزرگی اور برتری اپنی مخلوق پر۔ اس حدیث کی روشنی میں دراصل قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ اقرار اور اعتراف بھی مقصود ہے کہ کسی کا کلام کتنا ہی دلکش اور تاثیر کیوں نہ ہو، سب قرآن کریم کی فضیلت کے تابع اور ماتحت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کریم جیسا کسی کا کلام ہو جائے، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ عبارت کی سلاست اور ترکیبی حسن میں، اور نہ معنی کی وسعت اور گہرائی اور بلندی میں، اور نہ دلوں میں اثر کرنے میں۔ اسی حقیقت کا اس طرح اظہار کیا گیا، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ سب سے افضل کلام کے جلسے کا افتتاح افضل ہے۔ کلام اللہ سارے کلام کا صدر ہے اور صدر کا مقام سب سے آگے ہے۔ اس کی ہر سورہ اپنی خاص خصوصیت رکھتی ہے، جس سے بھی آغاز جلسے کا کیا جائے فضیلت حاصل ہوگی اور جلسہ بابرکت بڑھے گا۔ لہذا ہم نے بلا کسی تعظیم کے حرام تعظیم
जनाब कारी फ़हीम अख्तर खान साहब को ये शेर पढ़कर तिलावत कलामुल्लाह की दावत देता हूँ। आ चुके लोग दीवाना अभी बाकी है, इफ्तिदा दर दिखाना अभी बाकी है। कारी फ़हीम अख्तर खान साहब। بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे जनाब कारी फहीम अख्तर साहब जो अपनी तिलावत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। हज़रात, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की हम्द व सना पानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ़ और नात खानी की जाए तो वो ताजदार मदीना, हम गरीबों के हमसार, सय्यिदे अबरार व अखियार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती के अव्वली फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जाने आलमीन, सय्यिदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, नाज़िश हर दो जहां शाहे हरम, क़ाइदे अरब व अजम, सरकारे दो आलम, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। शायर कहता है, रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है, महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा जोश उठाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। इन अशार के साथ मैं इल्तिमास करता हूँ मदरसे हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ से वो तशरीफ़ लाएँ और नाबिया कलाम मुस्लिमीन के को बेगमन फरमाएँ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है इबादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, वो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने मांगा कि जन्नत बहुत है नसीब, हमने मांगा कि जन्नत बहुत है नसीब, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत कसब में मदीना नहीं, यूं तो जन्नत कसब में मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में
حضرات، ماشاءاللہ یہ تاثرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے، اور اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم متوجہ ہو کر اس کلام کو سنیں، اپنی ذاتی باتوں کو ترک کریں اور اس کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ محمد یوسف یہ کلام پیش کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے استاد کی طرف سے انعام پیش کیا گیا ہے جو بعد میں مجھے حاصل کریں۔ ہماری اس نشست کا عنوان مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا۔ اس سلسلے میں دعوت سکون دوں، اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جن حضرات نے رجسٹریشن نہیں کرایا ہے ان سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنا رجسٹریشن کرائیں تاکہ مدرسے کے ریکارڈ میں ان کا نام درج ہو اور بعد میں ان کے ناموں کی جو ترتیبیں بنانی ہوں گی وہ بنائی جائیں، اور مدرسے نے جو ان کے علی کے لیے انتظام کیا ہے وہ وصول کریں۔ میں اس عنوان کے تحت بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے استاد محترم حضرت مفتی اسامہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تجاویز کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سب سے پہلے بندہ اور طلبہ عزیز کو جو پورا مشغولیات کے باوجود اپنا وقت نکال کر مدرسے کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو میں اپنی جانب سے اور ان کے اساتذہ کی جانب سے اور مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے خوشامدید کرتا ہوں، اور جزاک اللہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس مختصر سے وقت میں اس دعوت کو قبول فرما کر لبیک کہا اور تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ حضرات آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام شرور و فکر و آفات و بلیات سے آپ کی اور ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور آپ حضرات کے علم و عمل کا ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس مدرسے کے تعلق سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مدرسہ اعلیٰ یعنی مدرسہ عربیہ ثانی نبیلہ علی کا سن 1985 میں قائم کیا گیا، اور آج الحمدللہ یہ ایک بافیض ادارہ ہے، اور اس کے بانی پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب نے اس مدرسے کو جس وقت قائم کیا تھا اس وقت بھی اپنے ذہن میں اور اپنے دوست و احباب سے جو اس کے تذکرے کیے ہوں گے اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس ادارے کو ایک باقاعدہ ادارہ بنانا ہے۔ الحمدللہ وہ خواہش پائے تقریر کو پہنچتی نظر آتی ہے، اور اب یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ 38 سالہ عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، نسل بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، دوست و احباب بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور زمانہ جب لمبا فاصلہ طے کر لیتا ہے تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑنے کے لیے ایک تجویز آپ حضرات کے دل میں ڈالی، اور آپ نے اپنے اساتذہ کی خدمت میں اس کو پیش کیا، اور اساتذہ نے اور انتظامیہ نے اس کو قبول کیا۔ آج الحمدللہ اس قبول کی برکت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس وقت ہمارے طلبہ کا جمع ہونا اور پرانی یادوں اور باتوں کو تازہ کرنا، اپنے جذبات و احساسات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، خود میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے یقیناً یہی حال ہوگا، اور میں مجبوراً یہ کہنا چاہوں کہ یہ مناظر واقعی دیکھنے میں بہت زبردست محسوس ہو رہے ہیں، اور پرنور چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، اور اس سے بے انتہا مسرت بھی ہو رہی ہے، مگر افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ لمحات محدود ہے۔ یہ چند دن کے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب اپنے اپنی طرف اڑ جائیں گے، چڑیوں کی طرح غائب ہو جائیں گے،
پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اور خدمات انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اسی نظام کے تحت ہم کو راضی بارادہ رہنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ علم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، علم کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں اور علم دین کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں۔ علم دین کے تعلق سے جمع ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص نیت۔ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کے لیے اور جو خصوص ہم اپنے پڑھانے والوں کے لیے جو ضروری ہے وہ اخلاص نیت۔ اگر ہمارے اندر اخلاص آ گیا تو یقین جانیے ہم بہت ساری چیزوں کو خود بخود طے کرتے چلے جائیں گے۔ اور میں خاص طور پر اس اجتماع میں 3 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ایک اخلاص، دوسرے تجدید نیت اور تیسرے صفائی نیت۔ یہ تینوں چیزیں ہم کو اپنے اندر پیدا کر کے بار بار اس کو نوٹ کر کے بار بار اپنے ذہن اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر اس کو یاد کرنا ہے کہ ہمیں ان 3 چیزوں کا اہتمام اپنے اندر رکھنا ہے۔ نیت خالص ہو، بار بار نیت کی تجدید ہو، اگر اس میں کوئی کمی آ جائے، کوئی فساد آ جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس صفائی کے ساتھ ہم لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کام کرنا اور یہ پڑھنا اور پڑھانا اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم ایک ذریعہ ہے، بس تعلیم جو ہے ایک ذریعہ ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اچھی سیرت سازی ہے، اس کا مقصد اچھی سیرت سازی ہے اور تربیت ہے۔ علم ایک چراغ، روشن چراغ ہے جو انسان کو راہ دکھاتا ہے، عمل کی منزل اس کو طے کراتا ہے، اور اس لحاظ سے تعلیم و تربیت شیوہ پیغمبری بھی کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم کو ان اسباب کے ساتھ اپنے بڑوں سے جڑ کر رہنا پڑے گا، اپنے اداروں سے جڑ کر رہنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو افراد اپنے بڑوں سے جڑ کر رہے ہیں ان کی شناخت باقی نہیں، جو اپنے اداروں سے جڑ کر رہے ہیں ان کی شناخت باقی نہیں ہے، لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ بہت سے طلباء آج یہاں ایسے بھی ہیں جن کے چہرے ہر استاذ پہچانتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کا نام پوچھنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ تعلقی اچھی چیز نہیں ہے۔ تعلق اپنے ادارے سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگان دین سے، اپنے اسلاف سے، یہ ہماری ایک شناخت، ہماری ایک پہچان ہے۔ اس کے لیے ہم کو اپنے طور پر اپنے تعلق کو اس ادارے ہی سے نہیں، جہاں جہاں آپ پڑھے ہو، خالی اس ادارے سے نہیں کہہ رہا، جہاں جہاں آپ پڑھے ہو، جہاں جہاں سے آپ نے فیض اٹھایا ہو، اکتساب فیض کیا ہو، وہاں سے آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور دیکھیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بچوں، اصلاح نفس جو ہے انسان کے لیے بے حد ضروری چیز ہے۔ اپنی ذاتی زندگی بہت اچھی بنانے کی فکر کرنا ہے، ہر بیماری سے پاک، ہر گندگی سے پاک، ہر بری عادت سے محفوظ، یہ اصلاح نفس۔ پھر اپنے تعلق والوں، اپنے گھرانے، اپنے بچوں، اپنے اہلیہ اور اپنے بہن بھائی، اپنے والدین اور اپنے تعلق والوں کی فکر کرنا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے اپنی ذات سے، اپنے تعلق سے بدلنا، اپنی ذات کو تبدیل کرنا، یہ بے پناہ مؤثر طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اثر ڈالتا ہے۔ آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے۔ ابھی قریب وقت میں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی ایئرپورٹ پر نماز پڑھ رہا تھا، ایک خاتون کھڑے ہو کر دیکھتی رہی اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ عشاء کی نماز تھی، 17 رکعت نماز تھی، اس نے 17 رکعت فارغ ہوئی، فارغ ہوا وہ آدمی تو اس کے پاس وہ خاتون آئی اور کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا۔ وہ بہت دیر تک سوال جواب کرتی رہی، 1 گھنٹہ تک اس نے سوال جواب کیا، اور اس نے جب چلتے وقت کہا کہ آپ جس مذہب سے ہیں اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اس نے اس کی وجہ بتائی کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ مسلسل مجھے دیکھتے رہے، میرے سوال کا جواب دیتے رہے، سب کچھ، مگر آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے عزیز اور میرے دوستوں، اپنے اس نفس کی اصلاح اگر ہو جائے گی، اپنی درستگی ہو جائے گی، اپنا قلب ٹھیک ہو جائے گا، اپنے اعضاء اور جوارح جو ہے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی دوسروں پر اثر انداز ہوگی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں طلباء کے آنے کی وجہ ہمارے ہی بچے بنتے ہیں، اور میں پھر کہتا ہوں آپ ہی طلباء ہمارے مدرسوں میں آنے کے ذریعہ بنیں گے دوسرے بچوں کے آنے۔ اگر آپ کا یہ اثر دوسروں پر ظاہر ہوگا، آپ اپنے اثر کو ظاہر کریں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مدرسہ تعلیم ملت کے بافیض طالب علم ہے، تو انشاءاللہ اس مدرسے میں لوگوں کو بھیجنا، اس میں پڑھانا اور اس میں تعلیم کے لیے لوگوں کو متوجہ ہونا ایک یقینی عمل ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک چیز تو اپنے تعلیم کے لیے ہے، اور سب سے پہلے جب ہم اپنے مادر علمی سے، ہم سب اپنی زبان سے اس کو مادر علمی کہتے ہیں، تو اس کا دفاع اور تحفظ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ کہیں بھی ہم جائیں، کوئی بھی موضوع ہو کسی بھی، تو ہم اپنے مادر علمی کا لحاظ رکھیں اور یہ خیال کریں کہ جس جگہ سے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہیں اس کے اوپر حرف غلط کی طرح بھی کوئی لفظ نہ آ جائے، کوئی داغ نہ پڑ جائے۔ اگر اس طور پر اگر آپ نے کوشش کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس سارے ادارے کے لیے اور اس ادارے کے علاوہ اس جیسے دینی اداروں کے لیے بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر دعوے درنے سمنے کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ خالی اپنے ذاتی حال سے اس کا اچھا تعارف پیش کر سکتے ہیں۔ اور بھائی دیکھیے، جب ہم اپنے مادر علمی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا تعاون کرنا تمام ابنائے قدیم کا فریضہ ہے، اور ملت کے پیغام کو ہر پلیٹ فارم سے، چاہے یہ پلیٹ فارم ہو یا ہمارا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، ہر پلیٹ فارم سے پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور وہ پلیٹ فارم ہے چاہے کسی دنیا کے کسی خطے کا ہو، ہمیں دعوت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور اتحاد و اتفاق کا جو صبح سے ہم سن رہے تھے، پوری نشست اتحاد و اتفاق کے تعلق سے بھی اس کو زندگی اس طرز پر گزارنے کا جو مناسب طریقہ ہے، جو ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، اس کا درس ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، اور مادر علمی کے نیک والی کا خیال کرتے ہوئے اور نیک نامی کا خیال کرتے ہوئے اس کی اٹھان اور اس کی ترقی کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی سب لوگ اس کا ارادہ، اور اس کی نصرت اور خیر خواہی کے دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، خود بھی کریں گے، اور خاص طور پر طلباء کو مدرسے کی طرف متوجہ کریں گے کہ اس مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اس مدرسے کی یہ خوبیاں ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے آج ہمارے پاس بے شمار لوگوں کے فون اور رابطے کے لیے کالس آتی ہیں، اور وہ یہاں کا نصاب مانگتے ہیں، اور ملک کے موجودہ حالات کے لحاظ سے یہ نصاب بہت موضوع ہے اور بہت مناسب ہے، اور لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے نہایت کارگر اور نہایت مناسب طریقہ ہے کہ ایسے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف توجہ کرانا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور جب ہم اپنی قیادت اور اپنی سیادت کو بروکار لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ متوجہ ہوں گے، اور ہمیں کسی قسم کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی بھی لائن میں جائیں، کاروبار کریں، تدریس کا مسئلہ اختیار کریں، کہیں سیاسی میدان میں اپنا قدم بڑھائیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ادارہ بھی اور اس جیسے جتنے ادارے ہیں انشاءاللہ اس کا تعاون کرنا آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور تعاون خالی پیسوں سے نہیں ہوتا ہے۔ تعاون خالی جو ہے اور دوسرے ذرائع کے علاوہ سب سے اہم ذریعہ دعا ہے۔ اپنے دعاؤں میں کم سے کم مدرسے کو ایک وقت تو یاد کرو، کبھی تو اس کی طرف توجہ کرو، کبھی تو یہ سوچو کہ اللہ اس مدرسے سے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور توجہ میں دعا کر سکتے ہیں، اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور ملت کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، خاص طور پر تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ حضرات کو یہاں سے جانے کے بعد جو بھی ابھی تجاویز انشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے آئیں گی اس کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر اس نقطے پر آپ لوگ ضرور نظر ڈالیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ملت کے اندر تعلیمی بیداری اور دینی تعلیمی بیداری کو کیسے بڑھو گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔
ہماری اس نشست کا موضوع مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا اور اس کے لیے تجاویز پیش کرنا ہے۔ ہماری اس فہرست میں دوسرے فرد ابنائے قدیم میں سے اور مدرسے کے استاد جناب مفتی افضل صاحب ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا اور اس کے لیے جو تجاویز ہیں اس سلسلے میں اپنی بات پیش کریں، اور حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات مفتی افضل صاحب۔ پڑھ کر گئے ہیں تو ان سب دور کیا گیا ہے، اور صبح سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ سب سے عالی نسبت ہے، اور وہ نسبت ہے علم دین۔ دنیا میں اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل علم اور علماء جو قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو یہ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ علم اور علم کی ذمہ داریاں دے کر گئے۔ اور اس علم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ یہ علم کوئی ڈگری، کوئی عہدہ، کوئی منصب کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور علماء کی گردنوں پر امانت ہے۔ العلم امانۃ علی عنق العلماء، اور امانت کے سلسلے میں ہم سب کو جو حکم دیا گیا وہ حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ پوری انسانیت کی امانت ہے۔ اس علم کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے اور پوری انسانیت کو اللہ کی پہچان کرانی ہے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ اس علم کی 3 ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو محنت مشقت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ الحمدللہ ہم سب نے اس ادارے کے اندر دیگر اداروں میں علم کو حاصل کیا ہے،
لیکن علم کے اندر گہرائی پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ سطحی جو علم ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں جو مقابلے پر آتی ہیں تو پھر انسان مرعوب ہو جاتا ہے۔ حقیقی علم قرآن اور حدیث کا علم اگر اس کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم باطل جو نظریات ہیں اور باطل جو افکار ہیں اور اس زمانے کے جو جدید چیلنج ہیں ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم کے اندر محنت کرے، اور اس کے لیے کوئی وقت محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو تو موت تک حاصل کرنا۔ تو ہم اپنے مطالعے میں اضافہ کریں، جو کمی کوتاہی ماضی میں ہم سے ہوئی ہے اس کو دور کریں، اس کی تلافی کریں، اور علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، ہر اعتبار سے صلاحیت پیدا کریں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ صرف ظاہری طور پر چند الفاظ سیکھ لیے، چند الفاظ سمجھ لیے تو پھر اس سے ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ہمیں انسانیت کے اندر محنت کرنی ہے تو علم کے اندر پختگی پیدا کرنی ہے۔ دوسری چیز عمل ہے کہ علم اور عمل دونوں کا سنگم ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے لیکن ہماری عملی زندگی اس علم کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی نقصان۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ اچھا بھی اثر لیتے ہیں اور برا بھی اثر لیتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہماری عملی زندگی اچھی ہوگی تو ہم پھول کی طرح مہکیں گے اور دوسرے لوگ ہماری زندگیوں سے متاثر ہو کر اپنے جگر گوشوں کو مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے۔ اس لیے اس کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ ہر اعتبار سے ہماری عملی زندگی بہتر ہو۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، ہمارے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، ایک دوسرے کا اکرام ہو، احترام ہو، اور ایک دوسرے کی قدردانی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر عمل کو ہم بہتر نہیں بنائیں گے تو پھر یہ علم بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے دعوت، کہ اس کی پوری انسانیت کو دعوت دینی، یہ بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہیں، یا اکثر طلباء کے اندر محنت کر کے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، بلکہ پوری انسانیت ہماری محنت کا میدان ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی، ارادے ہوں گے، فکریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بھی قبول بھی کرے۔ کیونکہ مدارس کے اندر جو طلباء آتے ہیں ان کی تعداد بہت محدود ہے۔ ایک امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کو تلقی نہیں، تو اس طبقے کے پاس کون جائے گا؟ ہمیں اپنے مقام سے نیچے اتر کر اس طبقے کے پاس جانا ہے اور اس کو خیر کی طرف دعوت دینی ہے، کیونکہ ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے، ساری انسانیت کی فلاح کے لیے۔ تو ہم سب اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ دعوتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور صلاحیتوں کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے وعد البنا، بچیوں کو زمانۂ جاہلیت میں زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اسی طرح اگر کوئی اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا دین کی محنت کے لیے، دعوت کی محنت کے لیے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت کو مار دیا۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور اس کا اظہار یہ طلبہ عزیز کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں سے جو یہاں آئے ہیں، جب یہاں پڑھتے تھے
کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا اور یہ امیدیں بھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ محنت کی اور قربانیاں دی اور اپنی منزل کو انہوں نے متعین کیا، تو آج اپنے اپنے علاقوں میں بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہے، بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں لیکن وہ ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، ذرا سی ان خوبیوں کا رخ صحیح ہو جائے تو پھر وہ انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خیر کی چیز ہے۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لعبد جعلہ اللہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک ہے وہ بندہ جو خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے، جہاں جائے اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے اور بری چیزیں بند ہوں۔ اور وویل لعبد، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جہاں جائے وہاں فتنہ پھیلائے، جہاں جائے وہاں فتنے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب دلوں میں تنگیاں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر رذائل ہوتے ہیں، اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوتیں ہوتی ہیں، تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، تو وہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی شر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نبوت سے سرفراز کیا ہے اور اس ادارے سے وابستہ کیا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہمارے اس ادارے کے بانی حضرت ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب کہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف ہم نے یہ ادارہ صرف تعلیم کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے فرزند اور یہاں کے باشندے اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے اور یہاں سے مستفید ہونے والے طلبہ وہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو ان فکروں کے ساتھ ہمیں جانا ہے اور ان فکروں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور اسی طرح اس ادارے سے جڑ کر خود بھی اس محنت کو کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس محنت سے وابستہ کرنا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے طلبہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کی دعوتی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن قناعت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اور تدبیریں سوچنی ہیں تاکہ ہمارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے اور ہمارا یہ ادارہ ترقی کرے اور اس ادارے سے پڑھنے والے طلبہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اس کے لیے جہاں تک ادارے کی ترقی کے لیے صحیح کرنا ہے، جو عنوان متعین کیا گیا، تو اس میں سب سے بڑی کوشش تو یہی ہے، جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنی عملی دعوت پیش کریں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں علم ہوگا، عمل ہوگا اور دعوت ہوگی تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے پڑھ کر آئے، آپ نے کہاں سے استفادہ کیا، یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی، تو پھر آپ مدرسے کا تعارف کرائیں گے، یہاں کے نظام تعلیم کا تعارف کرائیں گے، یہاں کی تربیت کا تعارف کرائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پھر مزید طلبہ یہاں آئیں گے، اور جس طرح آپ حضرات روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، تو وہ طلبہ یہاں آ کر علمی استفادہ کریں گے اور امت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ صاحب، مدرسے کی ترقی کے لیے جو سعی کرنے، مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا اور اس کے لیے تجاویز پیش کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم ابنائے قدیم ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میں محفل میں مزید برکت ڈالنے کے لیے یہاں میں مدرسے کے طالب علم کو تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ قاری آفتاب آئیں اور اپنی تلاوت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مدرسے کے طالب علم ہیں آفتاب۔
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
ہم نے اس کے بعد مدرسے کے معلمین حضرت افضل پروفیسر ڈاکٹر سلام اللہ خان صاحب کی شان میں چند اشعار مدرسے کے استاد محترم مولانا معین الاسلام صاحب نے ترتیب دیے ہیں، جن کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کے طالب علم محمد یحییٰ کو وہ آئیں اور حاضرین مجلس کو اشعار سے محفوظ کرنا ہے۔ ہم سبھی کے پیشوا ثناء اللہ ثناء اللہ، ہم سبھی کے پیشوا کیا نام ہے پیارا تیرا، کیا نام ہے پیارا تیرا، ثناء اللہ ثناء اللہ، کیا نام ہے پیارا تیرا، آداب پہ تیرے قضا ثناء اللہ ثناء اللہ، آداب پہ تیرے قضا، احباب کی ہے تو مقام ثناء اللہ ثناء اللہ، احباب کی ہے تو مقام، گھر گھر تیرا افسانہ، ہر دل تیرا دیوانہ، گھر گھر تیرا افسانہ،
माशाअल्लाह ये मोहम्मद याहिया जो कलाम पेश कर रहे थे। हम अब अपने असली मकसद मदरसे की तरक्की की मुस्तैदी करना और उसके लिए तजावीज़ पेश करना, इस मौजू पर बात करने के लिए अपनाए कदीम के फर्द और अपने साथी मौलाना अबूदरहा जमात कासमी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। आपके लिए भी 10 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तु'द्दुल अमानाति इला आखिरिल आया कमा क़ाला अश-शेख as-समाह अजल हफ़िज़हुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम al-majalis bil-amana wa qala aydan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi aw kama qala alayhi salatu wa taslimat। मुहतरम उस्ताद-ए-किराम, सदर-ए-इजलास और मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, जिस अहम उन्वान के तहत ये मजलिस मुनक़िद हुई है, हमारे इस इज्तिमा का सबसे अहम मरहला ये है और इस मजलिस के उन्वान से जो तजावीज़ मदरसे की इंतज़ामिया तक पहुँचानी है, ये भी हमारे 10 मिनट के अलावा ये वक्त 10 मिनट के अलावा बोलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे अहम मरहला है और कुछ बातें जो हमारे दिलों की आवाज़ है, जिसे हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मजलिस मुंतज़िमा तक उस्ताद-ए-किराम के खिदमत में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक अमानत है और जैसा कि अल्लाह ने भी हमें हुक्म दिया, मुफ्ती साहब ने इसका तवज्जो दिलाई कि अन-तु'द्दुल अमानाति इला अहलिहा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जो हम सब जो जमा हुए हैं, हम सबों के हवाले से मुझे पेश करनी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उन तजावीज़ को दिल के कानों से सुना जाएगा और अमली इक़दामात किए जाएंगे। हम सब एक जिम्मेदार हैं और हम सबों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चुना है। हम कोई आम अल्लाह के बंदे नहीं, बल्कि मखसूस बंदे हैं और कुरान के पढ़ने पढ़ाने से अगर जुड़े हैं तो खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु होगा। जाहिर सी बात है, इस्लाम का ये निज़ाम है और ये मिजाज है कि जब इस्लाम ओहदा देता है तो जिम्मेदारियाँ भी देता है। ज़रूरी है कि हम जिस तरीके से प्रोटोकॉल को ले रहे हैं और अपने आप को खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु और अल-उलमा वरसतुल अंबिया और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के ज़ुमरे में शामिल करके फ़ख्र महसूस करते हैं। साथ ही साथ ये हदीस भी हम पर आयद होती है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मैं शेर के साथ अपनी तजावीज़ की इब्तिदा करूँगा। मेहमान हरम बाज़ बतामीर जहाँ खेज़, मेहमान हरम बाज़ बतामीर जहाँ खेज़, अज़ ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज़। मदरसे के हवाले से जो बातें हम तक पहुँची हैं और जो तहक़ीक़ हमने की और जनाब मौलाना ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से जो उनसियत है, उनसे कभी ताल्लुक़ है और एक गुलिस्तान मिल्लत के नाम से जो ग्रुप है, उसमें रोज़ व शब मदरसे की जो कारगुजारियाँ आती रहती हैं, उन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए जो दिल के अंदर कैफियत पैदा हुई है और जो
مشورے آئے ہیں میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یقیناً ہو سکتا ہے اس سے کچھ تکلیف بھی محسوس ہو اور ایسا محسوس ہو کہ میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ یہ 100% یقین رکھیں کہ یہ میں انتہائی صدق دل، صفائی نیت کے ساتھ اور مخلصانہ احساس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا انجمن اور اتنا بڑا ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان. اہل کلکتہ اس چیز سے واقف ہے کہ اس طرح کا کوئی مرکز ہمارے یہاں کاش قائم ہوتا. اس سے ہم محروم ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. اور 38 سال ایک ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیے اور اس میں یقیناً آپ جیسے جید علماء کرام، مفتیان نظام، خطباء پیدا کیے. اس مدرسے کے اندر اس وقت صرف 400 طلباء زیر تعلیم ہے. یہ بات بہت زیادہ تشویشناک ہے. اسکول کی بھی حالت 1200 طلباء کی ہے تقریباً. یہ بھی علم میں آیا، ہو سکتا ہے تعداد میں کچھ کمی بیشی ہو. کیا ریزن ہے اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے؟ تقریباً 90 یا 92 طلباء کی گنجائش دارالمنامہ میں ہے، جس میں تقریباً 40 یا 42 طلباء بھی موجود ہیں. جبکہ یہ تعداد اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ یہاں کے استاذ باوقار مفتی منتظر صاحب کو جب داخلہ لینا تھا تو انہیں انتظار کرنا پڑا ایک سیٹ کے خالی ہونے کا، اور اس کے بعد انہیں یہاں داخلہ ملا. اور کیا وجہ ہے کہ آج یہ تعداد نصف حد تک پہنچ چکی ہے. میں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ اس میں یقیناً اس گلدستے کی خوشبو میں شاید کچھ کمی آ رہی ہے، اس عطر کے اندر کچھ کمی آ رہی ہے، اس کی جودت کے اندر کچھ کمی آ رہی ہے. اس کی طرف انتہائی احساس اور حساس طریقے سے اور ریپڈ فائر کے طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر زیادہ ہو جائے. تو جودت تعلیمی اور تربیتی کے اوپر دھیان دینے کی یقیناً ضرورت ہے. اب اس کے لیے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اساتذہ کا انتخاب یا اساتذہ کی ٹریننگ یا اساتذہ کے ساتھ باہمی ربط یا اساتذہ کا مدرسے کے مشن سے قلبی مخلصانہ تعلق، ان ساری چیزوں یہ سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مرور ایام کے ساتھ جو طلباء کے اندر جو گراوٹ آئی ہے اور صلاحیتوں کے اندر جو ایک طرح کی کمی آئی ہے، یہ بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. لیکن علی گڑھ جیسا تعلیمی اور زرخیز شہر کے اندر صرف 400 طلباء ایک ایسے ادارے میں جو ہندوستان کا معروف، مشہور، مستند، معتبر اور منظم ادارہ ہو، یقیناً قابل تشویش ہے. اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ بات پر گفتگو کی جا سکتی ہے. نمبر 2، میں منتظمہ کے حوالے سے یہ بات اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صرف مکاتب چار دیواری کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ مدرسہ ہے جہاں پہ شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت اور دیگر شعبہ جات قائم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ مدرسہ عربیہ تعمیر ملت شہر کے اور دوسرے بچے جو اس مدرسے سے متعلق نہیں ہے لیکن عصری اداروں کے اندر زیر تعلیم ہے، ان کے لیے مکاتب کا قیام عمل میں لائے اپنی نگرانی. اس سے انشاءاللہ ادارے کو بہت تقویت ملے گی، تعارف میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور لوگ اس کے استفادے سے، اس کی افادیت سے دوبارہ اس سے جڑ پائیں گے جو رونق پہلے دیکھی جاتی ہے. تیسری چیز، ابنائے قدیم یہ جو حضرات موجود ہیں، یہ حضرات بھی کہیں نہ کہیں مکاتب کا قیام عمل میں لائے ہوئے ہیں. ان حضرات کو مزید تعاون، فکری تعاون اور علمی تعاون اور سرپرستی والا تعاون، ان کی سرپرستی کی جائے اور مزید ان کے علاقوں میں مکاتب کا قیام تعمیر ملت کے ذریعے سے وجود میں آئے. جہاں پہ قائم ہے ان مکاتب کے ساتھ اشتراک ہو، اور ہم لوگوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس اپنے مادر علمی کے نام کو اپنے اداروں کے ساتھ جوڑیں. بہت آسان شکلیں ہیں اس کی. نمبر 4، امتحانات کا انعقاد اور جائزوں کا انعقاد ابنائے قدیم کے ذریعے سے گاہے بگاہے کرایا جائے.
جو اس صلاحیت کے حامل ہیں ان کو مدعو کیا جائے اور ان کو یہاں کے تعلیمی چیزوں سے روشناس کرایا جائے، وہ بچوں کا جائزہ لیں، تو اندر والے لوگ، گھر کے لوگ زیادہ بہتر مشورے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ آئی ٹی فیلڈ کے اندر اور بڑی بڑی کمپنیاں اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ لرننگ آن ڈیولپمنٹ، یا اس کو کہہ سکتے ہیں R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو اندرون خانہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو مشورے فراہم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بہت اہم ایک نکتہ ہے کہ آج جب ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بچپن کی یاد دیکھنے کے لیے ہم لوگ دعا کو دور سے کھڑے ہوئے اور اس کی ویڈیو سازی بھی کی، جس میں دیکھ کر یہ بڑا افسوس ہوا کہ اسکول کے طلباء تو باقاعدہ یکسانیت کے ساتھ جوتے میں ملبوس تھے، لیکن مدرسے کے طلباء مختلف چپلوں میں، جوتوں میں، مختلف قسم کے پہنے ہوئے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مہمانان رسول کا کے درمیان انتظامی امور کی کمی ہے اور نظم و نسق کے اندر تھوڑی سی کمی ہے. یکسانیت نہیں، اسکول کے طلباء کے اندر جس طریقے سے ایک موضوعیت یا پھر لباس کے اندر یونیفارمٹی نظر آتی ہے، ایسے ہی مدرسے کے طلباء کے لیے بھی لاگو ہونا چاہیے. یہ صرف جوتے کی مثال میں نے دی ہے، مزید چیزوں کو آپ اس پر قیاس کر جائیں. اس کے علاوہ جو یہاں کے فارغ التحصیل طلباء ہوں یا یہاں جو زیر تعلیم ہوں، ان بچوں کے معاشیات کے بارے میں بھی ادارہ فکر کرے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہیں پہ آپ ان کو جاب دیں، بلکہ ہمارے اساتذہ، ہمارے قائدین، ہمارے منتظمہ ماشاءاللہ ان کا تعلق ایسے اداروں سے ہے، ایسے اشخاص سے ہے، ایسی شخصیات سے ہے، ایسی تنظیموں سے ہے کہ اگر وہ ان علاقوں میں جو یہاں سے طلباء فارغ التحصیل ہو کر جائیں گے اور ان سے رابطے کر لیں، تھوڑا مشورہ دے لیں، تھوڑا ان کی پیروی کر لیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک بہتر معاشی استحکام نصیب ہو جائے. اس سے جوڑنے سے بہت سارے AMU چونکہ یہاں پہ بہت بہتر یہاں نظام ہے، اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. یقیناً یہ کام کیا جا رہا ہے، مزید منظم طریقے سے باقاعدہ اس کو اپنے کام میں لا کر عمل میں لایا جائے تو انشاءاللہ اس سے باہمی ربط میں اور اضافہ ہو. ایک اور اہم مشورہ ہے کہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، جس کو جناب خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ نے وقت کا علامہ جہاد بتایا، اعلی جہاد بتایا. سوشل میڈیا جس طریقے سے غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہتر کاموں کے لیے بھی اس کا بخوبی استعمال کیا جانا چاہیے، تاکہ امت کا وہ طبقہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے گمراہی، ضلالت اور بطلان حاصل کر رہا ہے اور غلط علوم سے مستفید ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے گمراہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے طلباء کی کارگزاریاں، ان کے پرفارمنس اور مدرسے کی اور دیگر چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم عمومی مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک اور مشورہ ہے کہ علاقائی ممبرشپ، یقیناً یہ چیز قائم ہے، ان تک کارگزاری کا بھی ایک سلسلہ باقاعدہ منعقد کیا جائے جو سالانہ اجلاس کے ذریعے ان تک جاتا ہے. ممبر میں بھی مختلف درجات کے ممبر ہوتے ہیں، کچھ بالکل مخصوص ممبر ہوتے ہیں، بالکل قریبی ممبر ہوتے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت ان کے دلوں کے اندر ارمان ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ترقی کرے، پھولے پھلے، دامے دبے سخرے وہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور باقاعدہ ان کو انتظامیہ کے اندر شامل کیا جائے، چاہے ان کو کسی بھی ایک شکل میں ایک بورڈ کی شکل ایک دے دی جائے تاکہ ان کو ہمارے اوپر زیادہ اعتماد حاصل ہو. ایک اور اہم چیز ہے کہ بچوں کے اندر باہمی مسابقات کے پروگرام کا مزید اہتمام ہو. یقیناً تعمیر ملت سے ہی ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھی ہے اور اپنے علاقے میں الحمدللہ بخوبی اسی عمل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اس کی افادیت سے الحمدللہ کسی کو انکار نہیں ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہی سے ہم لوگ یہی کے خوشچی ہیں جو ہمارے اساتذہ اور جناب قاری عثمان صاحب، مولانا صغیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر اساتذہ کرام کی رہنمائی اور توجہ کے ذریعے سے ہم جو اسٹریچی ہال میں جا کر اور دوسرے ہالوں میں جا کر ہم لوگوں نے جو پرفارمنس کیا الحمدللہ، تو یہ داخل مدرسہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مدرسے کے تعلیم کے اندر بھی مختلف درجے ہیں اور مختلف ہمارے نتائج ہونے چاہیے، ٹارگیٹس ہونے چاہیے جس کو ہم حاصل کریں. شعبہ حفظ کے اندر ایک مخصوص اور محدود ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اس کے حصول کے لیے 2-4 کمپٹیشن لازمی ہیں مختلف چیزوں کی. تربیت کے لیے بھی مختلف کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں، تعلیمی ارتقاء کے لیے بھی مختلف کمپٹیشنز اور مسابقات ہو سکتے ہیں. درجہ عالمیت کے لیے بھی مسابقات کا اہتمام مزید ہونا چاہیے. صرف جلسے پر اتفاق کرنا کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہم لوگ جو آئے ہیں آج، ان کے لیے کچھ مشورے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے
آج ایک بخارت دیکھنے کو ملی، اور پتہ نہیں ہمارے مدرسے والوں کا مزاج نظام پر، نسق پر اور نظم پر کیوں نہیں آتا کہ جس مذہب نے سب سے زیادہ انہیں نظم و نسق کی تعریف کی، یہاں تک کہ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر اور تقدم سے روزے کا فساد عمل میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت کی تعیین کے ساتھ مؤذن اذان دیتا ہے اور ائمہ نماز کا قیام عمل میں لاتا ہے، یہاں تک کہ وقت کی تعیین کے ساتھ ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں اور ادا ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں اور ایسی ہدایات کے باوجود ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کے گلوں میں یہ بیج بھی نظر نہیں آ رہا، جبکہ یہ ایک لازمی جز تھا اس مجلس کا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کب تک پھر ایسے ہی پیدا کبھی کا شکار رہے ہیں، کب تک ہمارے مزاج میں یہ عالمیت اور یہ برتری یہ چیزیں رہیں گی کہ ہم اپنے اساتذہ اور اپنے منتظمین کی ہدایات کے باوجود رجسٹریشن کاؤنٹر تک جانا، وہاں پہ رجسٹریشن کرانا اور یہ فائل لے کر درجہ میں آنا اور اس کو اپنے گلوں پہ لٹکانا اور زیب و زینت اختیار کرنا اس کے ذریعے سے اور فخر محسوس کرنا، اس کا مزاج کب بنے گا؟ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کو انتظامی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کے سب ماہانہ ممبرشپ اس مدرسے کے لیے پہل کریں اور ہم لوگ ممبر بنیں، اور کوئی بھی اپنی صلاحیت، اپنی کمائی اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہم لوگ یہ طے کریں انشاءاللہ کہ مدرسے کے ایک مخصوص فنڈ میں، اور میں منتظمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس فنڈ کو جو موجودہ فنڈ ہے اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے، بلکہ اپنائے قدیم کے لیے اگر الگ سے بینک اکاؤنٹ ہو تو وہ کھول دیا جائے، وہ ممکن نہ ہو تو کوئی بھی ایسا ایک شخص اس کے لیے متعین کیا جائے جو اس کا حساب کتاب رکھ سکے، اور مدرسے کی جو ضروریات ہیں، جن ضروریات کو جنرل ایکسپنسز کے ذریعے سے پورا نہیں کیا جا رہا ہے، ویسی ایک ضرورت کو یہ ممبرشپ کے پیسوں سے پورا کیا جائے، اور اس کے لیے ہم سب کوشش کریں اور وسعت قلبی کے ساتھ اس کے اندر ممبر بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے احباب نے توجہ دلائی ہے وہ سب میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ سال میں ایک تقاضا مدرسے کا، سال میں ایک تقاضا ہم طے کریں جو بڑا تقاضا ہو، ایک سال میں صرف ایک تقاضا طے کریں، ہر سال کا ایک تقاضا مدرسے کی انتظامیہ طے کرے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا جو بھی تخمینہ ہے، 1 کروڑ آئے، 2 کروڑ آئے، 50 لاکھ آئے، 20 لاکھ آئے، 40 لاکھ آئے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی صلاحیت اور وسعت کے مطابق یہ طے کرے انشاءاللہ اس تقاضے کو محدود وقت کے اندر، متعینہ وقت کے اندر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ اس وقت مولانا زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 150 حاضرین یہاں پہ موجود ہیں تقریباً کموبیش۔ اگر ہم نے سالانہ صرف 10,000 روپے طے کیا، سالانہ صرف 10,000 روپے طے کیا، کتنے ہوتے ہیں اسامہ صاحب؟ تقریباً جی 15 لاکھ ہوتے ہیں تقریباً۔ یہ 10,000 روپے کی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مدارس چندوں سے چلتے ہیں الحمدللہ، اور جب علاقے میں ایک عام مسلمان اور ایک عام سفیر بھی آتا ہے تو الحمدللہ وہاں پہ وہ 50,000 40,000 1 لاکھ لے کر جاتا ہے، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے 1 لاکھ روپے منیمم سال میں ایک دفعہ مدرسے کے لیے انتظام کرنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم لوگ یہ عہد کریں اور عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے مدرسے کے ایک بڑے تقاضے کو انشاءاللہ ہر سال پورا کیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں انہی چند باتوں پر، مزید اور بھی بہت باتیں ہیں میرے ذہن میں، لیکن اس کے وقت کی تحدید ہے اور مزید دوسروں کے جذبات بھی سننے ہیں، میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بہت اہم تجاویز کی، انشاءاللہ ان کو کے اوپر مشورہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں فکر کیا جائے گا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا اور تجاویز پیش کرنا، اس سلسلے میں جو فہرست ہے اس کے آخری شریک ہیں محمد اسامہ، یہ ہمارے مدرسے کے سب سے اولین طالب علموں میں سے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ آپ تشریف آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آرام کا وقت قریب ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقت 10 منٹ کا ہے اور کام بہت لمبا ہے. عمر 63 سال کی ہے اور کام قیامت تک کا ہے. سب کچھ چھپا ہوا ہے اس اندر. عمر تھوڑی سی ہے اور کام قیامت تک کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے پر اپنے اصحاب کو تیار کیا اور ایسی جماعت تیار کر گئے کہ وہ قیامت تک دین باقی رہے. سب کا جذبہ, سب کا فکر, سب کی قربانی, سب کا ولولہ کیا تھا اور سب کو واقف ہو. بہرحال صبح ماشاء اللہ بڑی بڑی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدد توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ کو فخر ہوتا ہے کہ علی گڑھ میں ایک ندوے کی شام ہے, فخر ہوتا ہے. لیکن میری نظریے میں کہ ہر جتنے ہمارے طلبہ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں, ساتھی بیٹھے ہیں, جہاں پڑھا رہے ہیں, مکتب میں, مدرسے میں, مدرس ہیں, مقدم ہیں, سب کے سب ملت کی شان ہے. سب کے سب ملت کی شان ہے. جس کو ہم لوگوں نے سمجھے کتاب صرف 400 طلبہ ہمارے پاس ہیں. جتنے طلبہ ہیں کناروں پر کلکتہ سے لے کر بمبئی اور علاقوں تک, ملکوں تک, جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں وہ سب ہمارے مدرسے کی شاگرد ہیں. ہمارے یہاں قاضی اجمل صاحب شہر مفتی ہیں, انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے بھائی فیصل ہیں, ان کے پاس میں گیا نکاح کے سلسلے میں کسی کام سے وہ بتانا تھا سرٹیفکیٹ. تو کہنے لگے بھائی اسامہ صاحب کسی گڈھے میں نکاح ہوگا, کسی مسجد میں نکاح ہوگا, کاغذ میرے پاس آئے گا, کاغذ میرے پاس آئے گا. شہر مفتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہم کسی علاقے میں, کسی ملک میں, کسی شہر میں کناروں پر ہم پڑھا رہے ہیں, طلبہ کو تیار کر رہے ہیں, انشاءاللہ سبق دے رہے ہیں یا فارغ کر رہے ہیں, وہ سب کے ساتھ اسی مدرسے کا اکاؤنٹ میں آئے گا. سب کے ساتھ ہمارے مدرسہ بیٹھے ہیں اساتذہ کرام, سب انہیں کے کھاتوں میں آئے گا. اللہ تعالیٰ عمر برکت نصیب فرمائے. اتنی بیماری, اتنی ہاری, اٹھنے میں تکلیف ہے ہمارے مولانا کے استاد محترم کے, اور باقی ہمارے محترم صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کتنی عمر کے ہیں الحمدللہ, اللہ برکت فرمائے عمر میں. تو ہم سب کو بالکل تن من دھن سے تیار رہنا ہے, فکریں بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے. اندرا گاندھی ایک زمانے میں بنگلے والی مسجد آئی اور وہاں کے انتظامیہ کے پاس کہ بھائی ہم اتنا بڑا کام تبلیغ کا دنیا میں ہو رہا ہے, ملکوں میں ہو رہا ہے, اس کے فنڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ فنڈ کیا دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, سب خالی ہے. لیکن ہاں ہر ایک کی جیب میں جو فنڈ ہے وہ ہمارا فنڈ ہے. ہر ایک کی جیب میں جتنا فنڈ ہے, جتنا پیسہ ہے, وہ سب ہمارا ہے. ہم ایسا تیار کرتے ہیں ترغیب سے اور شوق دلا کر اور بشارتیں سنا کر کہ ان کو شوق پیدا ہوتا ہے, ان کو خرچ کرنے پر تیار ہوتے ہیں. آج امت کے اندر یہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو جہالت نام تھی. گنگا طواف ہو رہا ہے اور لڑکیاں دفن ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کری کہ جہالت دور ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آئے. تو آج امت کے اندر میرے ساتھیوں مسئلہ کیا ہے, پانی کہاں بڑھ رہا ہے, ایک سوراخ ہے, پانی نکل رہا ہے, اس سوراخ پہ انگلی رکھ دیں گے تو پانی بند ہو جائے گا اور ہنگامہ کریں گے پانی 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 پانی, رکنا والا نہیں ہے. سوراخ کو بند کرنا ہے. امت کے اندر جو پیاس ختم ہو گئی ہے, طلب ختم ہو گئی ہے, شوق ختم ہو گیا ہے, بلبلہ جذبہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نیت کرے, ہر ایک عزم کرے, یہ کرے, یہ کرے, امت کے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے اور بالکل ہم سب انشاءاللہ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اذان بھی ہو گئی ہے, اذان کے الفاظ دہرانا بھی ثواب ہے. زیادہ چلے انشاءاللہ. أشهد أن لا إله
خطبے اذان کے ختم تک رکے رہیں. ہماری مغرب کے بعد کی جو نشست تھی مدرسے کی ترقی کے لیے سعی کرنا اور تجاویز پیش کرنا، اس کے لیے جو فہرست تیار کی گئی مقررین کے لیے وہ بظاہر مکمل ہو گئی، لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اور بھی تجاویز ہوں اور وہ اپنی تجاویز پیش کرنا چاہ رہے ہوں. ان سے درخواست ہے یا تو مدرسے کے جو اس پروگرام کے منتظمین ہیں مفتی منتظر صاحب اور محمد زبیر صاحب ان کو اپنی تجاویز لکھ کر پیش کر دیں، اور اگر چاہیں تو مجھے اطلاع کر دیں. مغرب عشاء کے بعد ان کی تجاویز پیش کروا دی جائیں گی. اور ہماری تیسری نشست عشاء کے بعد ہے، اس میں حضرت محتمین صاحب کا حیثیت سرپرست کے خطاب ہوگا. اس کے بعد کلمات تشکر پیش کیے جائیں گے اور دعا پر اپنے اس جلسے کا اختتام ہوگا اور پھر اس کے بعد کھانا ہوگا. اس لیے نماز سے جلد فارغ ہو کر پھر اسی طرح تشریف لائیں اور ہم اپنی تیسری نشست عشاء کے بعد شروع کریں گے. کچھ مت کر، ابھی نہیں ہوگا.